اس ادارے کے اندر جتنے بھی آج تک اخراجات ہوئے ہیں وہ ہم نے سرکار سے، گلگت بلتستان کے گورنمنٹ سے نہیں لیے ہیں۔ ہم پالیسیز جو ہے نا یہاں پہ ہم نے کوئی بڑی فوج نہیں رکھی ہے۔ میرے ساتھ کچھ شارٹ ٹرم کنسلٹنٹس ہیں اور وہ اسائنمنٹ بیسڈ ہوتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جو ریسرچ ہوتا ہے وہ سیکنڈری ڈیٹا پہ زیادہ ریلائی کرتے ہیں آپ لوگ، اور دیگر صوبوں سے پالیسیز اٹھا کے اس میں کٹ اینڈ پیسٹ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو سینٹر جو بنایا گیا نا، یہ اس مسئلے کا حل ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ جو ہم پالیسیز یہاں بناتے ہیں نا وہ موسٹلی ریلیونٹ نہیں ہوتی ہیں۔ اس سینٹر کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج اور اپرچونٹی دونوں یہ ہے کہ اگر اس نے اپنا آپ کو ثابت کر دیا کہ گلگت بلتستان کے عوام کے لیے اور حکومت کے لیے ویلیو ایڈ کر سکتی ہے، تو اگلے آنے والی حکومت بھی اس کو سنبھالے گی۔ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے نا، اس میں ایک پی مسنگ ہے، پالیسی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ گلگت میڈیا نیٹ ورک کے پروگرام مذاکرہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر رانا۔ ناظرین، آج پوری دنیا میں خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور یہاں گلگت کی اگر بات کی جائے تو یہاں پہ اولڈ اسمبلی ہال میں ایک پالیسی ڈائلاگ رکھا گیا ہے اسی دن کی مناسبت سے۔ ساتھ ساتھ یہاں پہ جو فیملی پارک ہے وہاں پہ میلہ بھی سجایا گیا ہے۔ ہم اس وقت موجود ہیں اولڈ اسمبلی ہال میں، اور یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں سونی جواری سینٹر کے ہیڈ اظہار ہنزائی صاحب۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج کے ایونٹ کے بارے میں بتائیں کہ یہاں پہ جو پالیسی ڈائلاگ ہو رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ بہت شکریہ۔ یہاں پہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک عالمی دن مناتے ہیں، پوری دنیا میں مناتے ہیں، اور یہ دن اس لیے مناتے ہیں کہ خواتین کا جو ترقی کے دھارے میں جو شمولیت ہے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں پوری دنیا میں۔ یہ ایک ہمیشہ سے چیلنج رہا ہے کہ جو ہے وہ مرد اور عورت جو ہے جو زندگی کے شعبے کے دو پہیے ہیں ان کو برابر طریقے سے آگے لے جانے کے لیے ہر سوسائٹی نے جدوجہد کی ہے، اور اس میں اقوام متحدہ کے اداروں کا بڑا رول رہا ہے، اور ہمارے ملک پاکستان نے بھی ایسے انٹرنیشنل جو ہے نا ایگریمنٹس پہ سائن کیا ہے جہاں پہ خواتین کے حقوق، انسانی حقوق اور اس طرح بہت سی چیزیں ہیں، اس کو سسٹمیٹکلی ہم لے کے آگے جاتے ہیں۔ تو اس طرح گلگت بلتستان میں بھی ہم اب اس دنیا کی ترقی کے دھارے میں ہم شامل ہونا چاہتے ہیں، اور ہم بڑی خوشی ہے کہ ہمارے چیف منسٹر صاحب نے ہمیں ایک پالیسی سینٹر بنا کے دیا ہے جس کا نام سونی جواری ہے، جو ایک خاتون کے نام پہ ہے۔ یعنی ہماری انسپریشن بھی ایک خاتون ہے جو اس 17ویں صدی میں اس علاقے کی حکمران رہی تھی، اور وہ آپ حیران ہوں گے، میں تھوڑا اسٹڈی کر رہا تھا، آدم اسمتھ جو ماڈرن اکنامکس کا بابا ہے 17ویں صدی کا، وہ تھا، وہ جس قسم کی پالیسیز اور جس قسم کی فلسفی کی بات کر رہا تھا، اسی ٹائم پہ سونی جواری اسی قسم کی پالیسیز پہ یہاں عمل کر رہی تھی۔ یعنی کہ وہ لینڈ ریفارم کر رہی تھی، وہ واٹر ریفارم کر رہی تھی، وہ سرکار کی زمین عوام کو دے کے آباد کر کے جو ہے نا اپنا ٹیکس بیس بڑھا رہی تھی۔ تو ان سے انسپائر ہو کے ہم نے جو ہے نا چیف منسٹر صاحب نے یہ ادارہ بنایا ہے۔ اس ادارے کی بات کریں تو اس ادارے کے حوالے سے بڑی باتیں سامنے آ رہی ہے، خاص طور پہ حال ہی میں اپوزیشن لیڈر نے بھی یہ کہا کہ یہاں پہ کروڑوں روپے کے فنڈز ضائع ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے کیا یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جو ہمارے سیاسی لیڈر ہیں ان کو سوال کرنے کا حق ہے، بالکل حق ہے، اور اس کا سمپل جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اس ادارے کے اندر جتنے بھی آج تک اخراجات ہوئے ہیں وہ ہم نے سرکار سے، گلگت بلتستان کے گورنمنٹ سے نہیں لیے ہیں۔ گلگت بلتستان کے گورنمنٹ نے ایک انویسٹمنٹ کی ہے اور اس سینٹر کو بنایا ہے، یہ حکومت گلگت بلتستان کے بجٹ سے ہوا۔ باقی میری تنخواہ اور جو دوسرے کنسلٹنٹس ہیں، ہماری جو تنخواہ ہے، ہم خود پروپوزلز لکھتے ہیں، اور ہم ڈونر سے، خاص کر یونیسیف سے، UN وومن سے اور دوسرے ڈونر سے ہم جو ہے نا فنڈ ریز کرتے ہیں، اور یہاں پہ ہم پالیسیز بناتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز اور آپ کو بتاؤں کہ ہم پالیسیز جو ہے نا یہاں پہ ہم نے کوئی بڑی فوج نہیں رکھی ہے۔ میرے ساتھ کچھ شارٹ ٹرم کنسلٹنٹس ہیں
اور وہ اسائنمنٹ بیسڈ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم نے سوشل پروٹیکشن کی پالیسی بنانی ہے تو ہم نے سوشل پروٹیکشن کی جو پالیسی ہے وہ گلگت بلتستان کے حکومت کے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے بناتے ہیں. ہم سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, بسپ کے ساتھ اور فیڈرل گورنمنٹ کے اور پروونشل گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ ہم مل کے بناتے ہیں, اور وہ اس پالیسی کو جب وہ پالیسی بن جاتی ہے تو پھر ہم وہ اسائنمنٹ ختم ہوتا ہے, ایک اور اسائنمنٹ ہم لیتے ہیں. آپ کا کہنا ہے کہ جو سینٹر ہے یہ اپنے وسائل خود پیدا کر رہا ہے, اور لیکن اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کون کر رہا ہے؟ اس کو ہم گلگت بلتستان چیف منسٹر کے سیکریٹریٹ کا حصہ ہیں. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. ہمارا جو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہے وہ سیکریٹری ٹو چیف منسٹر ہے. صحیح ہو گیا. تو ایک اور سوال آپ سے بنتا ہے کہ آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے گورنمنٹ کے بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں 20 اور 21 گریڈ کے آفیسرز ایز اے سیکریٹری وہاں پہ موجود ہیں. آیا وہ پالیسیز نہیں بنا سکے جس کی وجہ سے یہ سینٹر بنانے کی ضرورت پیش آئی؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں پوری دنیا میں آپ دیکھیں نا تو پالیسی میکنگ جو ہے نا وہ ایک اس میں یونیورسٹیز انوالو ہیں, ریسرچ انسٹیٹیوٹس انوالو ہیں. پاکستان میں بھی آپ دیکھیں تو پائیڈ ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ پالیسی سازی چونکہ وہ عوام کے لیے ہوتی ہے, سٹیزنز کے لیے ہوتی ہے, تو اس میں سٹیزنز کا ویو لینا اور اپنے ملک کے جو اچھے سوچنے والے لوگ ہیں, جو ریسرچ کے ادارے ہیں, یونیورسٹیز ہیں اور انٹرنیشنل ادارے ہیں, ان سب سے علم کو جمع کرنا اور اس کا تجزیہ کرنا. اصل جو پالیسی میکنگ ادارے ہیں وہ ہماری کابینہ ہے, وہ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ ہماری اسمبلی ہے. باقی جو ہم ڈرافٹ پالیسیز بناتے ہیں, ڈرافٹ پالیسیز کے لیے آپ جو نا علم کہیں سے بھی لائیں, ریسرچ کہیں سے بھی لائیں, ٹھیک ہے نا, وہ سارا علم وہ سارا ریسرچ سب کے پاس نہیں ہوتا ہے. اچھا, کہا یہ جاتا ہے کہ جو ریسرچ ہوتا ہے وہ سیکنڈری ڈیٹا پہ زیادہ ریلائی کرتے ہیں آپ لوگ, اور دیگر صوبوں سے پالیسیز اٹھا کے اس میں کٹ اینڈ پیسٹ ہوتا ہے. یہ دیکھیں, یہ جو سینٹر جو بنایا گیا نا یہ اس مسئلے کا حل ہے. کہ آپ کی بات صحیح ہے, ہم سب کو پتہ ہے کہ جو ہم پالیسیز یہاں بناتے ہیں نا وہ موسٹلی ریلیونٹ نہیں ہوتی ہیں, اس علاقے کے جو سیاق و سباق سے باہر رکھے جاتے ہیں. اگر ہم نے منرل کی پالیسی بنانی ہے تو ہم بلوچستان سے لا کے اس کی تھوڑی امینڈمنٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ ہمارے منرل اور بلوچستان کے منرل آسمان زمین کا فرق ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم ایریا اسپیسیفک پالیسیز بناتے ہیں, اس کے لیے ایویڈنس بہت ضروری ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہمارے پاس پرائمری ڈیٹا نہیں ہے, اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پی این ڈی کے بجائے کہ ہم ڈپلیکیٹ کریں. جو پی این ڈی کے اندر ایک جو اسٹیٹسٹیکل سیل ہے اس کو ہم سب مل کے, جو گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کے سارے جو ادارے مل کے ہم اس سیل کو ہم مضبوط بنائیں گے. وہاں پرائمری ڈیٹا جمع ہوگا اور سارے ڈپارٹمنٹس جو ہے نا اس ڈیٹا کو ایکسیس کریں گے. صحیح ہو گیا. آخری سوال آپ سے کہ اس سینٹر کی سسٹینیبلٹی کیا ہے, اس کا مستقبل کیا ہے؟ نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی, اس کو ختم کرے گی, پھر اس کا کیا مستقبل ہے؟ یہ بات بالکل آپ کی بجا ہے کہ اس میں دیکھیں ہمیں یہ ایٹیٹیوڈ ایک اپنانا پڑے گا. اس سینٹر کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج اور اپرچونٹی دونوں یہ ہے کہ اگر اس نے اپنا آپ کو ثابت کر دیا کہ گلگت بلتستان کے عوام کے لیے اور حکومت کے لیے ویلیو ایڈ کر سکتی ہے تو اگلے آنے والی حکومت بھی اس کو سنبھالے گی. ٹھیک ہو گیا, میں نہیں ہوں گا, کوئی اور ہوگا, لیکن اس ادارے کا جو مقصد ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو ہمارے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو اسسٹ کرنے کے لیے ہے, ان کی معاونت کرنے کے لیے ہے, ٹھیک ہے, اور جو ہے نا یہ امپلیمنٹنگ ایجنسیز ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس دیکھیں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, پالیسی سازی کا وہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے, اور یہ ہمیں سب کو ماننا پڑے گا کہ ریفارم کی ہمیں ضرورت ہے. ریفارم کی ضرورت ہر جگہ موجود ہے. یعنی پی این ڈی ہے, اس کے باوجود پالیسی کے لیے ایسا سینٹر وہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے نا, اس میں ایک پی مسنگ ہے. پالیسی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے. تو مستقبل میں گورنمنٹ کو بنانا چاہیے اس طرح پالیسی اینڈ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. بالکل بنانا چاہیے, اور بلکہ اسپیشلائز ہونا چاہیے. اب دیکھیں بڑے بڑے جو ترقی پسند ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ پالیسیز انڈیپینڈنٹلی بنتی ہیں, پھر وہ سرکار کے پاس جاتی ہیں, وہ اس کو انڈورس کرتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ پالیسی سازی کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ تھوڑا آٹونومس ہو کے, تھوڑا انڈیپینڈنٹ ہو کے
पॉलिसी साजी करो, ड्राफ्ट पॉलिसी साजी करो। बहुत शुक्रिया इजहार हुंजाई साहब। तो नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे सोनी जवारी सेंटर के हेड इजहार हुंजाई साहब। इनसे हमने कुछ तल्ख सवालात भी पूछे जिनका इन्होंने जवाब दिया। आप प्रोग्राम देखने के बाद अपने फीडबैक से ज़रूर नवाजें और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।